دیکھیں ہم نے بھی دور جاہلیت میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے, جس گناہ کو چھوڑنے کا دل نہ چاہ رہا ہو نا, اور بار بار انسان کوئٹ کر رہا ہو کہ یار یہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا, اس کے بارے میں اگر انسان گیو اپ کر دے نا, تو ایک تو اسٹیج آتی ہے کہ انسان گیو اپ کرے. شروع میں کیا ہوتا ہے, انسان کو نفس لوامہ پش کر رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ دے, اور انسان کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ ویک ہوتا ہے نا, اس کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو الٹیمیٹلی ایک ٹائم آتا ہے جب وہ کہتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے یار آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو اپ, لیٹ می گیو ان, اب میں ہار مان گیا ہوں. اور پھر لیکن گلٹ اسٹل ریمینز ان دا ہارٹ. یا پھر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے اسکالر مل جاتے ہیں جو حلال کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں او الحمدللہ, جو کہتے ہیں کہ میوزک بھی حلال ہے, خواتین کو ٹچ کرنا بھی حلال ہے, سود بھی حلال ہے, سب حلال ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا اسٹیپ آئی تھنک یہ آتا ہے جب انسان نہ کہتا ہے یار وائی آئی ایم فیلنگ گلٹی, آئی واز میڈ انڈیپینڈنٹ, آخت کس نے دیکھی, اور پھر وہ انسان اپنے لیے جسٹیفیکیشن لے کے آتا ہے تاکہ اس گلٹ کو ختم کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے الارم رکھا ہے. یہ والا دل جو ہوتا ہے نا, یہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو پہلے والا جو کوشش کر رہا تھا نا بیچارہ دل, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے نا, جب تک آپ کے دل ندامت محسوس کرتا رہے گا نا, تو سمجھیں کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سر کہ رانگ ایکشن اٹ اریٹیٹس دا ہارٹ, ٹھیک ہے, اور وہ کام ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہو کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے میرے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب ابھی آپ کے اندر ایمان ہے. ابھی آپ کو ایک چیز پہ, مطلب میں کہتا ہوں ایون دا ورسٹ سنر, بدترین گناہ گار ہے نا, اگر اس کو یہ پتہ ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں, تو الحمدللہ یہ بچ سکتا ہے. سو قتل کرنے والا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لیکن اگر آپ کے اندر سے آپ کا کہتے ہیں نا ضمیر ہی مر جائے, آپ اپنے نفس لوامہ کو ہی مار دیں, آپ اپنی فطرت کو ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی فطرت جو ہے نا, یہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے. فطرت از بیسکلی این ابیلٹی ٹو نو رائٹ فرام رانگ, کہ آپ کو پتا ہے کہ یار قتل کرنا غلط ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے یہ آپ کی ابیلٹی, جس طرح آئی سائٹ ہے نا ویک ہو جاتی ہے, کانوں کی سننے کی سماعت آپ کی ویک ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے کی صلاحیت ویک ہو جاتی ہے, یا کوئی لیکن تو اسی طرح سے آپ کی فطرت بھی جو ہے نا, اٹس این ایبلٹی, اٹس اے کیپیبلٹی دیٹ یو ہیو. اور اگر آپ کی فطرت ویک ہو جائے نا, پھر آپ کی جو صلاحیت ہے نا ٹو ڈٹرمن رائٹ فرام رانگ, وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو نا برے کام بھی نا, یعنی آپ کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں, تو یار یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی اسٹیٹ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری فطرت ہی مر جائے, میرا ضمیر مر جائے, کہ میں ایسے مقام پہ آ جاؤں جب مجھے برائی نہ لگے. اور اگر کسی کا یہ مقام ہو گیا ہے, بلیو می دس پرسن از ڈاؤن اے پاتھ آف ڈسٹرکشن. کیونکہ اب جو ہے نا وہ گناہوں کے لیے ایسے آ رہا ہے جیسے ایک بندہ ڈاؤن ہل گاڑی چلا رہا ہے نا بغیر بریکوں کے, سمجھے کہ بس وہ اب ڈاؤن ہل جا رہا ہے, اور وہ اترتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے, اس میں دیر از اسٹرگل ریکوائرڈ, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. ظاہر سی بات ہے, ایک ڈیزائر ہے, ایک ٹیمپٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى, جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا, جو اپنے نفس کو قابو کرے گا, اصل میں تو جنت اس کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ جنت ول بی یو نو a walk in the park. جنت از ناٹ ڈاؤن ہل. جنت کے لیے یو ول ہیو ٹو اسٹرگل. آپ کو ایک چیز بہت ڈیزائر بھی آپ کرتے ہو, آپ کو چیز بہت پسند بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہو نہیں, یو نو واٹ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈیزائر اللہ مور, I want the رضا of Allah subhanahu wa ta'ala more, I desire جنہ more. تو یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا, پھر آپ کچھ بھی کر لو گے اللہ کے لیے. یہ جو انہوں نے باتیں کی, یہ ساری کی ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف سے آ رہی ہیں, یا ایسی سوچ کی طرف سے آ رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل مجھے وہ والی وائب آ رہی ہے, بیکاز وین یو نو ایون اے لٹل بٹ آف قرآن, جو آپ نے شاید بچپن میں قاری صاحب سے پڑھا ہو, یا جمعے کے دروس میں, یا آپ نے خطبات میں شاید کوئی آپ کے کانوں میں الفاظ پڑے ہوں, ایسا شخص جو ہو جس کے پاس یہ سارا ایکسپیرینس ہو, کم از کم یہ اس پرسپیکٹیو سے کبھی نہیں آ سکتا. اصل میں یہ سیکولر تھاٹ جو تھاٹ ہے نا, اس کی یہ اعلیٰ مثال ہے. کیونکہ سیکولرزم کیا ہے, سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, اپنی گورننس کو چلانے کے لیے, اپنے لاز کو بنانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی ول ڈیسائڈ آر سیلوز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. ہم مذہب سے نہیں پوچھیں گے. تو ظاہری بات, اگر آپ نے مذہب سے پوچھا ہوتا تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ ناچ گانا صحیح نہیں ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ فحاشی ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ اس طرح کا تعلق حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب بتا دیتا. لیکن سیکولر تھاٹ کا مین کرکس یہ ہے کہ ہم نے مذہب, دیکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مذہب فالو کرنا ہے نا, وہ اپنے گھر میں کرے جا کے. آپ نے اللہ کو کی عبادت کرنی ہے, آپ نے راما کرشنا کی کرنی ہے, آپ نے ہنومان کو پوجنا ہے, آپ نے ایتھیسٹ ہونا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے بدھا کی عبادت کرنی ہے. وی ڈونٹ فرینکلی کیئر واٹ یو ڈو ان یور ہاؤس. دس از واٹ سیکولرزم سیز. آپ اپنے گھر میں جو کرنا چاہتے ہیں, ہم پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن جو قانون سازی ہوگی, جو لاز بنیں گے, اس میں کسی کا دین شامل نہیں ہوگا. آپ کو لگتا نہیں ہے مزہ بھی دس از ہپوکریسی؟ ایبسولوٹ ہپوکریسی, ظاہری بات ہے. لوگ ایز مطلب آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام دے وڈ نیور کم ان یور فیس لائک دیٹ, یو نو, دے وانٹ ٹو ریمین ان ڈاؤٹ.
آپ کو لگتا نہیں ہے ایسے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا نا کہ جو بندہ بھی, میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو بندہ بھی کوئی پالیسی بنا لے, جو بندہ بھی ٹی وی پہ اپنا اوپینین دینے آئے نا, پہلے وہ یہ کلیریفائی کر دے کہ وہ اسلام کی روح سے جواب دے رہا ہے یا وہ ایز اے نان مسلم بات کر رہا ہے, کیونکہ دیٹ وڈ بی کلیئرٹی ہو دیٹ وڈ ہیلپ ایوری بڈی ان دی آڈینس. بیکاز اسی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی میں کہنے کو مسلمان ہوں, لیکن جو کلمات اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام سے ٹکرا رہے ہیں, اور وہ آپ کا خیر خواہ بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ایک بندہ گورا ہے, فار ایگزامپل نان مسلم ہے, وہ مجھے آگے بتاتا ہے کہ جی دس از ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف, دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو, تو میں سے پوچھوں گا بھائی آپ تو نان مسلم ہے, میں تو مسلمان ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چل رہا ہوں. نہیں, کیونکہ وہ اگر مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں تو میں کہوں گا آپ مجھے سائنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں, میتھس کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی ہمارا مذہب شامل اس طرح سے نہیں ہو رہا, ہم آپ سے ایک ڈفرینٹ لیول پہ بات کریں. لیکن اگر آپ مجھے میرا وے آف لائف بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا میری بچی کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کرنا اس کے لیے غلط ہے, تو برائے مہربانی آپ سے تو میں ایڈوائز نہیں لے رہا اس معاملے میں, یہ تو میرے دین کا معاملہ بھی ہے, میرا دین اس میں آلریڈی رہنمائی فرما رہا ہے. وہ اگر مجھے کہتا ہے یار آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ ایسے کریں, یہ بینک سے انٹرسٹ لے لیں, فلاں کر لیں, میں کو سوری یار یہ میں نہیں مان سکتا, بیکاز میں اپنے دین کو فالو کروں گا. ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے لوگ کریٹ ہو چکے ہیں, لوگ بھی ہیں, انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, جو کہ کبھی بھی آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں یا ہم لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ کوئی ایسی بات ہے. بٹ ایڈوائس جو وہ آپ کو دے رہے ہوں گے وہ ساری ایڈوائس ایسی ہوگی جو اسلام کے ایک ایک یعنی بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہی ہوگی. سو وٹ آئی وڈ سے ٹو آور آڈینسز کہ پلیز اپنے آنکھیں اور کان کھول کے رکھا کریں. ڈونٹ لک ایٹ ہو از سیئنگ اٹ, لک ایٹ واٹ از بینگ سیڈ. اف واٹ از بینگ سیڈ contradicts with the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then throw it against the wall. ٹھیک ہے نا, اس ایڈوائس کو دیوار پہ دے مارے. اور اگر وہ ایڈوائس, کیونکہ وہ پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ پھر آپ کی آخرت کا بھی خیر خواہ نہیں ہے اور آپ کی دنیا کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں کسی سے ایڈوائس لے رہے ہیں, یہ دیکھ لیں کہ جو اس نے بات کی ہے کیا یہ بات شریعہ کمپلائنٹ ہے, کیا یہ بات ایسی ہے جو کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو کیا یہ بات ایکسیپٹ کرتے وہ. یعنی میرے لیے تو لٹمس ٹیسٹ ہی ہے, میں تو یہ ہر حال میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو بات نبی سن لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ کیا ریئیکشن دیتے. یہ کیا ان لوگوں میں ہمت ہوتی کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ باتیں کر سکیں, یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ معاشرہ بانج ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the most truthful person on the face of this earth is saying خیر القرون قرنی, یعنی out of all the societies in this world, the best one is that, the best one is my society, and then the one which صحابہ تابعین تبع تابعین, ہمارے لیے تو یہ لوگ رول ماڈلز ہیں. اور ہم یہاں پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ وہ اسلام میں ہے یا کافر ہے یا کیا ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن ڈیفائن کر لیں آپ. اور جو صحابہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا یعنی ان پہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں حکومت میں ہے اور سارا وہی, آلدو جو عمران خان کا جو نعرہ ہے نا مزیدہ کی ریاست کا, وی سپورٹ دیٹ نعرہ, اللہ کرے اس پہ عمل بھی کریں اور سب کام کریں, اور آئی ہوپ کر رہے ہوں گے. لیکن دا پوائنٹ از یہ جو ورڈز ہیں نا یہ بڑے پوائزنس ہیں.